سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الارت کی تکلیفیں۔ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانے خلافت میں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے متعلق عرض کیا، صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ جل شانہ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہوگی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارہ کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ کتنی قربانی ہے بھائی، صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا تنگ کیا گیا، لیکن مجال ہے دین سے ایک ذرہ 1 انچ پیچھے ہٹے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔